ایک مسافر طیارہ ہائی جیک ہوتا ہے۔ کاٹھمانڈو سے دلی آ رہے انڈین ایئرلائنس کے ومان کا آج اپہرن کر لیا گیا ہے۔ لاہور میں لینڈنگ نہیں ملتی، دبئی ایکشن کی اجازت نہیں دیتا، اور آخرکار جہاز طالبان کے قندھار میں جا اترتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب آخر کیوں ہوا اور اس کے پیچھے اصل کھیل کیا تھا؟ بیونڈ احتشام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہسٹری آف پاکستان کی ایک اور نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ 12 اکتوبر 1999 کی رات 9 بجے سے پہلے ہی ٹیک اوور مکمل ہو چکا تھا اور جنرل پرویز مشرف اپنی تقریر کی تیاری میں مصروف تھے، جس میں جنرل عثمانی اور کرنل اشفاق حسین نے ان کی بھرپور معاونت کی۔ تقریر مکمل ہونے کے بعد آرمی ہاؤس کراچی میں ہی اس کی ریکارڈنگ کا انتظام کیا گیا۔ رات 1:40 تک یہ ریکارڈنگ مکمل ہو چکی تھی۔ اب اگلا مرحلہ اسے پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر کرنے کا تھا، لیکن جہاں ایک عجیب اور غیر معمولی مسئلہ سامنے آ گیا۔ پی ٹی وی کے حکام اس بات پر کنفیوژن کا شکار تھے کہ اس تقریر کا پروٹوکول آخر ہوگا کیا تقریر سے پہلے قومی ترانہ نشر کیا جائے یا نہیں، کیونکہ پروٹوکول کے مطابق قومی ترانہ وزیر اعظم یعنی ملک کے چیف ایگزیکٹو کی تقریر سے پہلے نشر کیا جاتا ہے، آرمی چیف کی تقریر سے پہلے نہیں۔ اسی ابہام کے باعث پی ٹی وی کے عملے نے جی ایچ کیو کے سٹاف سے رابطہ کیا، لیکن وہاں بھی کسی کے پاس اس سوال کا واضح جواب موجود نہیں تھا کہ اس تقریر کو کس پروٹوکول کے تحت نشر کیا جائے۔ بالآخر رات 2:40 پر یہ تقریر نشر کر دی گئی اور اس سے پہلے قومی ترانہ نشر نہیں ہوا۔ I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order to pave the way for a prosperous future for Pakistan. اس خطاب میں جنرل پرویز مشرف نے خود کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے بجائے چیف ایگزیکٹو کا لقب دیا، یعنی وہ بیک وقت وردی میں بھی تھے اور جمہوری پاکستان کے چیف ایگزیکٹو بھی۔ اس وقت انہوں نے اوپر کمانڈو جیکٹ پہن رکھی تھی اور نیچے سادہ ٹراؤزر زیب تن تھا، لیکن ڈائس ہونے کے باعث وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ منظر دراصل اس پورے حالات کی مکمل عکاسی کر رہا تھا، جس میں ایک جنرل ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کے باوجود اسے قانونی جواز دینے کی کوشش بھی کر رہا تھا، اور اس کے راستے میں 3 طاقتیں حائل تھیں، ایک برطرف حکومت، دوسری اپوزیشن اور تیسری سپریم کورٹ۔ برطرف حکومت اس وقت قید میں تھی اور عملی طور پر کچھ کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اپوزیشن خوش تھی مگر جلد از جلد انتخابات کا مطالبہ کر رہی تھی، یعنی وہ بھی فوری طور پر کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھی۔ اصل غیر یقینی صورتحال سپریم کورٹ کے حوالے سے تھی۔ جنرل مشرف اور ان کے ساتھی اس بات پر پر یقین نہیں تھے کہ عدالت عظمیٰ ان کے اقدام کا ساتھ دے گی یا نہیں۔ ایسے میں جنرل مشرف نے ججز سے خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا، اور یہ ملاقاتیں 1 by 1 کی جا رہی تھیں۔ کچھ ججز سے وہ خود ملتے اور کچھ سے ان کے قریبی ساتھی ملاقات کر کے تعاون کا وعدہ لیتے۔ 13 اکتوبر کی صبح سے ہی ججز اور جنرلز کے درمیان ملاقاتوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ اسی دوران انہیں معلوم ہوا کہ چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی 13 اور 14 اکتوبر کی درمیانی شب سینئر ججز کی ایک اہم میٹنگ بلانے والے ہیں، جس میں فوجی اقتدار پر قبضے کے حوالے سے عدلیہ کا رد عمل طے کیا جانا تھا۔ جنرل مشرف نے سب سے پہلے چیف جسٹس کو ہی پیغام بھجوایا۔ انہوں نے ایک شخص کو میٹنگ سے پہلے چیف جسٹس کے پاس بھیجا، جس نے پیغام دیا کہ فوجی حکومت عدلیہ پر کوئی پابندی نہیں لگا رہی اور عدلیہ آئین پاکستان کے مطابق اپنا کام جاری رکھ سکتی ہے۔ یہ پیغام چیف جسٹس تک پہنچ گیا اور اسی دوران سپریم کورٹ کے ججز کی میٹنگ بھی شروع ہو گئی۔ دوستوں، اس میٹنگ میں یہ تجویز سامنے آئی کہ چونکہ ہم نے آئین پاکستان کے تحت حلف اٹھایا ہے اور جنرل مشرف نے ایمرجنسی نافذ کر کے آئین معطل کر دیا ہے، جس کا انہیں اختیار حاصل نہیں، لہٰذا ہمیں اس معاملے پر شو موٹو لینا چاہیے تاکہ اس اقدام کو میرٹ پر پرکھا جا سکے۔ لیکن اس میٹنگ میں موجود زیادہ تر ججز نے اس تجویز کی مخالفت کی، بلکہ ایک سینئر جج جسٹس منیر اے شیخ نے کہا کہ اس وقت صدر رفیق تارڑ بطور سربراہ مملکت موجود ہیں اور پہلے ہمیں ان کے رد عمل کا انتظار کرنا چاہیے۔ ججز کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو سکا، جس کے باعث شو موٹو نہیں لیا جا سکا اور جنرل مشرف کو قیمتی وقت مل گیا۔
جس میں وہ اپنے اقتدار کو مضبوط کر سکتے تھے۔ صدر سپریم کورٹ بار حامد خان کے مطابق اگر ججز اسی وقت کارروائی کر لیتے تو مارشل لا ناکام ہو سکتا تھا۔ جنرل مشرف نے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے سپریم کورٹ کے اندر اپنے حامی ججز تلاش کرنا شروع کر دیے۔ ان رابطوں کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج جسٹس ارشاد حسن خان پس پردہ ان کے ساتھ مل گئے، لیکن صرف ان کا ساتھ کافی نہیں تھا۔ چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی کو یا تو ساتھ ملانا تھا یا پھر ہٹانا ضروری تھا۔ آئین میں ایسا کوئی طریقہ موجود نہیں تھا جس کے تحت کوئی آرمی چیف کسی جج کو عہدے سے ہٹا سکے، اسی لیے جنرل مشرف نے خود چیف جسٹس سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ یہ تمام تفصیلات تحریک انصاف کے سابق وائس پریزیڈنٹ اور سپریم کورٹ بار کے صدر حامد خان نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں۔ اس ملاقات میں چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی نے واضح الفاظ میں جنرل مشرف کو بتا دیا کہ ان کا فوجی اقدام کسی صورت آئینی حیثیت حاصل نہیں کر سکتا، البتہ ایک راستہ ممکن ہے، وہ یہ کہ اگر کسی طرح وزیر اعظم نواز شریف سے قومی اسمبلی تحلیل کی سمری پر دستخط کروا لیے جائیں اور یہ سمری صدر مملکت رفیق تارڑ کو بھیج دی جائے تو صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں اسمبلیاں قانونی طور پر تحلیل ہو جائیں گی اور ملک نئے انتخابات کی طرف بڑھ جائے گا، جس دوران اتفاق رائے سے کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ سکتا ہے۔ اس طرح فوجی حکومت کو 90 دن مل جائیں گے اور اس دوران انتخابات کرا دیے جائیں گے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اگر اسمبلیاں تحلیل کروانے کی سمری پر دستخط ہو جائیں تو وہ انتخابات کی مدت بڑھانے میں بھی تعاون کر سکتے ہیں، جس سے آرٹیکل 6 کا خطرہ ٹل سکتا ہے۔ جنرل مشرف یہ نقطہ سمجھ گئے اور انہوں نے اسی رات جنرل محمود کو نواز شریف کے پاس بھیجا تاکہ وہ سمری پر دستخط کروا سکیں۔ دوستوں، نواز شریف کے مطابق ان کے پاس ایک سے زیادہ جنرل دستخط لینے آتے رہے، لیکن انہوں نے واضح جواب دیا، اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ جب کسی بھی طرح نواز شریف سے دستخط حاصل نہیں کیے جا سکے تو جنرل مشرف سمجھ گئے کہ اب کوئی اور راستہ اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سپریم کورٹ میں ان کی حکومت کے خلاف درخواستیں دائر ہو رہی تھیں، جن میں 12 اکتوبر کے اقدام کو چیلنج کیا جا رہا تھا۔ جنوری کے آخری ہفتے میں چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی نے ان درخواستوں کو قابل سماعت قرار دے دیا۔ وکیل ظفر علی شاہ کی پٹیشن پر 31 جنوری 2000 کو سماعت مقرر کی گئی اور سپریم کورٹ کا فل بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ یہ جنرل مشرف اور ان کے ساتھیوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا تھا، کیونکہ آرٹیکل 6 کی تلوار ان کے سروں پر لٹک رہی تھی۔ اسی خوف کے باعث انہوں نے تمام ججز سے نیا حلف لینے کا فیصلہ کیا اور اس کی تیاری شروع کر دی گئی، اور پھر ایک ہی رات میں پاکستان کی پوری عدلیہ بدل دی گئی۔ جنوری 2000 کی اس صبح ججز کو آئین پاکستان کے بجائے 14 اکتوبر 1999 کے جاری کردہ حکم نامے یعنی PCO کے تحت حلف لینے کا پابند بنا دیا گیا۔ جو ججز اس پر راضی نہ ہوئے انہیں نظر بند یا گرفتار کر لیا گیا۔ جنہوں نے حلف اٹھایا وہ نظام کا حصہ بن گئے، اور اسی بندوبست کے بعد جسٹس ارشاد حسن خان چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے۔ بالآخر 12 مئی کو سپریم کورٹ کے فل بینچ نے نظریہ ضرورت کے تحت 12 اکتوبر کے اقدامات کو جائز قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے نظریہ ضرورت کو بنیاد بنا کر متفقہ فیصلہ دیا کہ جنرل پرویز مشرف کا آئین معطل کرنے اور حکومت پر قبضہ کرنے کا اقدام درست تھا۔ عدالت نے لکھا کہ مارشل لا نافذ کرنے کے بجائے جنرل مشرف نے آئین سے ماورا قدم اٹھایا، جسے قومی مفاد میں جائز قرار دیا گیا اور عوام نے اسے خوش آمدید کہا۔ اسی فیصلے کے تحت جنرل مشرف کو آئین پاکستان میں ترمیم کا اختیار بھی دے دیا گیا۔ حالانکہ قانونی طور پر آئین میں کسی بھی ترمیم کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ میں 2/3 اکثریت ضروری ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ یہی اختیار ماضی میں جنرل ضیاء الحق نے بھی عدالتوں سے حاصل کیا تھا۔ تاہم اسی متفقہ فیصلے میں عدالت نے یہ بھی کہا کہ فوج کا طویل عرصے تک سول معاملات میں رہنا مناسب نہیں، اور ہدایت دی کہ جنرل مشرف 3 سال کے اندر انتخابات کروائیں۔ ناظرین، اس حصے پر جنرل مشرف اور ان کی ٹیم ناخوش نظر آئی اور کھل کر تنقید کی۔ اسی دوران جنرل مشرف نے سیاستدانوں کے سخت احتساب کے لیے قومی احتساب بیورو یعنی نیب کا قیام عمل میں لایا، جس کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل سید محمد امجد مقرر کیے گئے۔ وزیر داخلہ معین الدین حیدر اور ISPR کے ترجمان بریگیڈیئر راشد قریشی نے 3 سالہ مدت مقرر کرنے کی مخالفت کی اور موقف اختیار کیا کہ 3 سال کا وقت ناکافی ہے
ایک طرف جنرل مشرف کے قریبی ساتھیوں کو 3 سال کم لگ رہے تھے تو دوسری جانب بین الاقوامی برادری پاکستان پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ کم سے کم وقت میں جمہوریت بحال کی جائے۔ دوستوں، اسی عالمی دباؤ کو ایک ہائی جیکنگ کے واقعے نے مزید بڑھا دیا۔ یہ واقعہ صدی کے آخری کرسمس کے دن پیش آیا۔ ایک بھارتی مسافر طیارہ IC-814 24 دسمبر 1999 کو نیپال کے شہر کھٹمنڈو سے دہلی جا رہا تھا کہ اسے کشمیری حریت پسند تنظیم حرکت المجاہدین کے 5 ارکان نے ہائی جیک کر لیا۔ اس طیارے میں 179 مسافر سوار تھے۔ ہائی جیکرز نے پائلٹ کو طیارہ لاہور لے جانے کا حکم دیا، مگر طیارے میں اتنا فیول موجود نہیں تھا کہ وہ براہ راست لاہور پہنچ سکتا۔ چنانچہ طیارے کو امرتسر ایئرپورٹ پر اتارا گیا۔ یہ وہ موقع تھا جہاں بھارت طیارے کو ہائی جیک ہونے سے بچا سکتا تھا، لیکن بھارتی سیکیورٹی ادارے اس میں ناکام رہے اور طیارہ دوبارہ پرواز کر کے لاہور کی جانب روانہ ہوا۔ اس وقت بھارت میں IB کے سربراہ اجیت ڈول تھے۔ اس ناکامی پر انہیں بھارت کے اندر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستوں، طیارہ امرتسر سے اڑ کر لاہور کی فضائی حدود میں داخل ہوا اور لاہور میں لینڈنگ کی اجازت طلب کی، مگر اسے لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور لاہور ایئرپورٹ کی لائٹس بند کر دی گئیں۔ جب طیارہ کریش لینڈنگ کے قریب پہنچ گیا تو اچانک لائٹس آن کر دی گئیں اور یوں طیارہ لاہور میں لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، طیارے کے لاہور پہنچنے پر بھارت نے پاکستان کے سامنے 2 مطالبات رکھے۔ پہلا یہ کہ طیارے کو روک لیا جائے اور دوسرا یہ کہ اسلام آباد میں موجود بھارتی ہائی کمشنر کو ہیلی کاپٹر فراہم کیا جائے تاکہ وہ فوری طور پر لاہور پہنچ کر مذاکرات کا آغاز کر سکیں۔ پاکستان نے طیارہ روکنے سے انکار کر دیا، البتہ بھارتی ہائی کمشنر کو طیارہ فراہم کر دیا گیا۔ ادھر ہائی جیکرز نے بھی پاکستان کے سامنے 2 مطالبات رکھے، ایک یہ کہ طیارے کو ریفیول کیا جائے اور دوسرا یہ کہ کچھ مسافروں کو پاکستان میں اترنے کی اجازت دی جائے۔ پاکستانی حکام نے طیارے کو ریفیول تو کر دیا، مگر مسافروں کو اتارنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور طیارے کو فوراً پاکستان سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ ناظرین، ریفیولنگ کے بعد طیارہ دبئی ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ دبئی میں 27 مسافروں کو رہا کیا گیا، جن میں ایک زخمی مسافر بھی شامل تھا، جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ دوستوں، دبئی میں بھی بھارت نے درخواست کی کہ بھارتی کمانڈوز کو ایئرپورٹ پر کارروائی کی اجازت دی جائے، مگر دبئی نے اس درخواست کو مسترد کر دیا اور طیارے کو فوراً دبئی چھوڑنے کا حکم دے دیا اور یوں طیارہ دبئی سے روانہ ہو کر افغان صوبے قندھار میں جا اترا۔ یاد رہے کہ اس وقت افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی۔ قندھار ملا عمر کا مرکز تھا اور اسامہ بن لادن بھی اسی وقت افغانستان میں موجود تھے۔ قندھار پہنچتے ہی ہائی جیکرز نے بھارت کے سامنے اپنے مطالبات رکھ دیے۔ مطالبہ یہ تھا کہ بھارتی جیلوں میں قید 33 حریت پسندوں کو رہا کیا جائے اور $20 کروڑ کی رقم ادا کی جائے۔ جن افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ان میں مولانا مسعود اظہر سر فہرست تھے۔ ان کے علاوہ عمر سعید شیخ اور مشتاق زرگر کے نام بھی شامل تھے۔ بھارت نے یہ مطالبات مسترد کر دیے اور طیارہ ہائی جیک ہونے کا الزام پاکستان پر لگانا شروع کر دیا۔ We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. جبکہ پاکستان نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی۔ اس دوران 5 ہائی جیکر سے افغان حکومت، بھارت اور اقوام متحدہ کے وفود کے مذاکرات جاری رہے۔ آخرکار 6 دن بعد یہ معاملہ اس انجام کو پہنچا کہ بھارت نے مولانا مسعود اظہر، عمر سعید شیخ اور مشتاق زرگر کو رہا کر دیا۔ ان تینوں قیدیوں کو لے کر بھارتی وزیر خارجہ جسونت سنگھ خود ایک خصوصی طیارے کے ذریعے قندھار پہنچے۔ قیدیوں کا تبادلہ ہوا اور بھارتی طیارہ اور شہری واپس بھارت روانہ ہو گئے۔ قندھار میں رہائی پانے والے افراد کی ملاقات اسامہ بن لادن اور ملا عمر سے بھی ہوئی، جس کے بعد افغان حکومت نے ہائی جیکرز کو 10 گھنٹے کی مہلت دی کہ وہ افغانستان چھوڑ دیں، ورنہ انہیں زبردستی نکال دیا جائے گا۔ چنانچہ ہائی جیکرز اور بھارتی جیلوں سے رہا ہونے والے تینوں افراد قندھار سے گاڑیوں کے ذریعے نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ وہی مولانا مسعود اظہر ہیں جنہیں عالمی دہشت گرد قرار دلوانے کے لیے بھارت آج تک لابنگ کر رہا ہے، اور یہ وہی عمر سعید شیخ ہیں جو راولپنڈی میں امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل میں گرفتار ہوئے اور آج تک جیل میں ہیں۔
दोस्तों, डैनियल पर्ल के कत्ल का एतराफ 9/11 के एक मुबैना मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद ने भी किया है, जो इस वक्त अमेरिका में कैद हैं। ये वो हालात थे जिनमें पाकिस्तान पर एक तरफ जमहूरियत की बहाली का दबाव था, तो दूसरी जानिब शिद्दत पसंदों की हमायत के इल्जामात भी लगाए जा रहे थे। ऐसे में जनरल मुशर्रफ को आलमी दबाव का सामना भी करना था, लेकिन उससे पहले उन्हें अपनी एक सरकारी टीम तश्कील देनी थी जो हुकूमत चलाने में उनकी मुआवन हो और बेहतर कारकर्दगी के जरिए आलमी दबाव का मुकाबला कर सकें। इस मकसद के लिए उन्होंने सीनियर जर्नल्स पर मुश्तमिल एक टीम बनाई, जिसकी जिम्मेदारी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करके शॉर्ट लिस्टिंग करना थी, जबकि फाइनल इंटरव्यू जनरल मुशर्रफ खुद करते थे। नाजरीन, उस टीम ने जिन अफराद को शॉर्ट लिस्ट किया उनमें इंटरनेशनल बैंकर शौकत अजीज़ को वज़ीर ख़जाना, कारोबारी शख्सियत अब्दुर्रज़ाक दाऊद को वज़ीर तजारत, बलूचिस्तान में जुबैदा जलाल को वज़ीर तालीम और वर्ल्ड बैंक में खिदमात इंजाम देने वाले डॉक्टर इशरत हुसैन को गवर्नर स्टेट बैंक मुंतखब किया गया। ये टीम तो तश्कील पा रही थी, मगर जनरल मुशर्रफ के सर पर लटकती एक और तलवार अभी बाकी थी, और वो तलवार थी नवाज शरीफ का मुकदमा। दोस्तों, नवाज शरीफ पर फौजी हुकूमत ने तैयारा हाईजैक करने, मुल्क को जंग के दिहाने पर ले जाने और फौज को तकसीम करने की कोशिश जैसे संगीन इल्जामात के तहत मुकदमात कायम कर दिए थे, जिनका ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में जारी था। उन मुकदमात का फैसला 6 अप्रैल सन 2000 को सुनाया गया, जिसमें नवाज शरीफ को तैयारा अगवा करने यानी हाईजैकिंग का जिम्मेदार करार दिया गया। उन्हें 2 बार उम्र कैद और जायदाद जब्ती की सजा सुना दी गई। ये फैसला खसूसी अदालत के जज रहमत हुसैन जाफरी ने सुनाया था, लेकिन जनरल मुशर्रफ और उनकी टीम इस फैसले से मुतमईन नहीं थी। वो नवाज शरीफ को सजाए मौत दिलवाना चाहते थे। चुनांचे अदालत में अपील दायर की गई कि नवाज शरीफ का जुर्म इंतहाई संगीन है और उन पर सजाए मौत का कानून लागू होना चाहिए। ये अपील मंजूर कर ली गई और अब इस पर समाअत होना बाकी थी। नाज़रीन, नवाज शरीफ को सजाए मौत देने की सरकारी अपील पर समाअत जारी थी। ये एक ऐसी डील थी जिसमें सिर्फ पाकिस्तान के किरदार शामिल नहीं थे, बल्कि आलमी ताकतें भी बराह रास्त मुलव्वस थीं। इस डील के मरकज़ी किरदार थे सऊदी वलीअहद शाह अब्दुल्ला, अमरीकी सदर बिल क्लिंटन, नवाज शरीफ के वालिद मियाँ शरीफ, बेगम कुलसूम नवाज और जनरल परवेज़ मुशर्रफ। दोस्तों, फौजी हुकूमत का मौक़िफ़ साफ था, या तो नवाज शरीफ को सजाए मौत दी जाए या फिर उन्हें हमेशा के लिए सियासत और मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए। जनरल मुशर्रफ चाहते थे कि नवाज शरीफ असेंबलियाँ तोड़ने की समरी पर पिछली तारीखों के साथ दस्तखत करें, मगर नवाज शरीफ न दस्तखत पर तैयार थे और न सियासत छोड़ने पर। उसी दौरान सऊदी वलीअहद शाह अब्दुल्ला ने जनरल मुशर्रफ को वाज़ेह पैगाम भिजवा दिया कि पाकिस्तान भुट्टो वाला वाक़या दोबारा न दोहराए। उधर अमरीकी सदर बिल क्लिंटन जनूबी एशिया के दौरे पर थे, मगर पाकिस्तान आना उनके लिए एक बड़ा सवाल बन चुका था, क्योंकि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू था और अमेरिका अभी तक जनरल मुशर्रफ की हुकूमत को तस्लीम नहीं करता था। अगर क्लिंटन पाकिस्तान आते तो दुनिया यही समझेगी कि अमेरिका ने फौजी हुकूमत को जायज़ मान लिया है। इसके साथ साथ एक और संगीन मसला भी था कि पाकिस्तान के पड़ोस में अफगानिस्तान था, जहां अलकायदा की क़यादत अमेरिका के खिलाफ खुलेआम जंग का ऐलान कर चुकी थी। अमेरिकी सदर को खदशा था कि कहीं उनका दौरा किसी बड़े हमले की जद में ना आ जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद इन तमाम हिदशात के बावजूद बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान आने का फैसला किया। क्लिंटन के पाकिस्तान आने से पहले सिक्योरिटी इस कदर सख्त थी कि चकलाला एयरबेस अमली तौर पर अमरीकी कंट्रोल में आ चुका था। जब अमरीकी सदर का तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ा में दाखिल हुआ तो एक नहीं बल्कि कई तैयारे उतरे। सदर क्लिंटन जानबूझकर आखिरी लम्हे तक सामने नहीं आए। ये सब इस बात का सबूत था कि अलकायदा की धमकियों को अमेरिका किस हद तक संजीदगी से ले रहा था। भारत में बिल क्लिंटन ने 5 दिन गुजारे। वो दिल्ली की गलियों में घूमे, बाज़ारों में नजर आए, अपनी बेटी के साथ अवामी मकामात पर गए। लेकिन पाकिस्तान में मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ वो सिर्फ चंद घंटे रुके, किसी अवामी इज्तिमा में शरीक नहीं हुए और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ हाथ मिलाने की तस्वीर तक नहीं बनने दी। नाजरीन, इसकी एक बड़ी वजह कारगिल जंग थी, जिसके बाद जनरल मुशर्रफ आलमी सतह पर एक मुतनाज़िर जनरल के तौर पर देखे जा रहे थे। अपने मुख्तसर क़याम के दौरान बिल क्लिंटन ने 2 अहम काम किए।
ایک یہ کہ جنرل مشرف اور صدر رفیق تارڑ سے 2 گھنٹے کی ملاقات کی، جس میں کشمیر، کارگل اور اسامہ بن لادن کی گرفتاری پر کھل کر بات ہوئی۔ بل کلنٹن نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ ایٹمی تجربات نہ کرنے کے معاہدے پر دستخط کرے، مگر جنرل مشرف نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا، جیسا کہ پاکستان ماضی میں بھی کرتا آ رہا تھا۔ لیکن دوسرا اور سب سے یونیک کام، اور وہ تھا پاکستانی عوام سے براہ راست خطاب۔ ناظرین، یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ کسی امریکی صدر نے پاکستانیوں سے ریڈیو اور ٹی وی پر خطاب کیا۔ انہوں نے سلام سے آغاز کیا، السلام علیکم۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کیا Muhammad Ali Jinnah shared that vision as he addressed Pakistan's Constituent Assembly. اور کشمیر پر ایک سخت مگر حقیقت پسندانہ سوال اٹھایا۔ انہوں نے پوچھا، کیا نہ ختم ہونے والی جنگ آپ کے بچوں کو بہتر تعلیم دے سکتی ہے؟ کیا اس سے آپ کے شہر محفوظ ہو جائیں گے؟ یہ سب صرف امن سے ممکن ہے، جنگ سے نہیں۔ Pakistan can achieve great things in this new world, but real obstacles stand in the way. یہ غیر روایتی خطاب پاکستان زندہ باد پر ختم ہوا۔ Pakistan, Zindabad. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پی ٹی وی پر خطاب نشر ہو رہا تھا، بل کلنٹن اس وقت پاکستان چھوڑ چکے تھے، لیکن جانے سے پہلے بل کلنٹن نے جنرل مشرف کو ایک دو ٹوک پیغام دیا کہ نواز شریف کو سزائے موت دینا امریکہ کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ جنرل مشرف نے بھی گول گول الفاظ میں حامی بھری کہ وہ بدلہ لینے والے انسان نہیں ہیں، دوسرے الفاظ میں یہ حامی کا اشارہ تھا۔ چنانچہ 25 مارچ کو بل کلنٹن پاکستان سے واپس گئے اور 30 اکتوبر کو نواز شریف کو سزائے موت دینے کی درخواست پر فیصلہ آ گیا۔ فیصلے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ ڈیل کے بہت سے نکات پر اتفاق ہو گیا ہے، کیونکہ عدالت نے سزائے موت کی سرکاری درخواست مسترد کر دی، عمر قید ختم کر دی گئی اور جائیداد ضبطی کو جرمانے میں بدل دیا۔ لیکن ابھی بھی ڈیل کا آخری مرحلہ باقی تھا۔ دسمبر میں نواز شریف نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کے تحت وہ 10 سال سیاست سے دور رہنے پر آمادہ ہوئے۔ بالآخر اعلان ہوا کہ نواز شریف خاندان سمیت سعودی عرب جلا وطن ہو رہے ہیں۔ سرکاری موقف علاج تھا، مگر حقیقت ایک مکمل سیاسی معاہدہ تھی۔ اس پوری ڈیل میں سب سے متحرک کردار بیگم کلثوم نواز کا تھا، جنہوں نے اندرون ملک مزاحمت بھی کی اور بیرون ملک رابطے بھی، اور یوں سعودی عرب اور امریکہ کی مداخلت پر جنرل مشرف نے نواز شریف کی رہائی کا راستہ نکالا۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ اس طرح کی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔